ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز سوچتا ہوا آتا ہوں کہ معیشت کا آج پھر موضوع اٹھاؤں گا، پھر بات کروں گا۔ راستے میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں بچے دکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سڑکوں پہ مانگتے ہوئے، نہ پیٹ میں روٹی نہ پاؤں میں جوتی۔ پھر سوچتا ہوں کیا جاؤں گا، بات کروں گا جی ڈی پی، ٹی ڈی پی، ایس ڈی پی، پی ڈی ڈی پی، پی ایس ڈی پی، ڈی پی ڈی ڈی، یہ ساری دوائیوں کا نام جو کہ معیشت کے اندر اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ بے چین ہوتا ہوں، بہت بے چین ہوتا ہوں۔ پھر سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کے مسائل کون حل کرے گا۔ یقین کیجئے الیکشن سے پہلے ہر سیاستدان کہتا ہے کہ میرے پاس ہر دوا موجود ہے، نعوذ باللہ، ہر مرض کی دوا موجود ہے، ہر پریشانی کا علاج موجود ہے۔ اپنے آپ کو ہر سیاستدان پیر بابا تصور کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس چیز کا چاہو گے جنتر منتر سکھا دوں گا۔ جادو کی چھڑی ہے میرے پاس، ایسے کروں گا ایسے کروں گا۔ کوئی کہتا ہے میں کروڑ نوکری دے دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، کوئی کہتا ہے غربت مٹا دوں گا، کوئی کہتا ہے بجلی مفت کر دوں گا۔ تو جب اس بھوکے بچے کی بھوک کو دیکھتا ہوں، اس کے ہاتھ میں ایک ٹاکی کپڑے کی دیکھتا ہوں، کپڑے کے ٹکڑے کو ٹاکی کا، اور وہ آ کر جب گاڑی کا شیشہ صاف کر کے یوں ہاتھ پھیلاتا ہے نا، سب ختم ہو جاتی ہے میری معیشت کی سائنس۔ سارے میرے یونیورسٹی کے لیکچر سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اس غریب کا مسئلہ نہ حل کر پایا تو کیا فائدہ۔ اس ننھے منھے بچے کو اسکول جانے دو، اس کو کچھ کھانے دو، لیکن آپ لوگ کبھی سمجھیں گے نہیں۔ ناقابل اصلاح لوگوں کی اصلاح کرنا میں نے چھوڑ دیا۔ میں تو عام انسان ہوں، میں تو عام انسان ہوں، چھوٹا سا ٹی وی اینکر ہوں، لیکن معاشرے میں پھر بھی کچھ بدلاؤ لانے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ آپ لوگوں کو ایسی سوچ کیوں نہیں آتی؟ باتوں میں آپ جیسا ماہر کوئی نہیں۔ یقین کریں باتوں میں ساری دنیا کے مسئلے حل کر سکتے ہو، کام میں کچھ نہیں کر پاتے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے، خیر جانے دو، کیا فائدہ۔ ناقابل اصلاح کی اصلاح کرنے میں کیا فائدہ۔ جس نے سگریٹ نہ چھوڑنی ہو آپ اس کو لاکھ سمجھائیں، تھوڑی دیر کے بعد سلگا کے لگا لیتا ہے۔ چھوڑو، یہاں پر آپ لوگوں کو کیا سمجھانا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو، ہلکی سی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عتیق میر صاحب جو کہ چھوٹے تاجروں کے رہنما ہیں اور کافی عرصے سے ہمارے پروگراموں کے اندر بارہا تشریف لاتے رہتے ہیں، ان کے سامنے یہ موضوع بھی رکھوں گا اور دیگر معاشی موضوعات بھی رکھوں گا۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو۔ بہت شکریہ۔ معذرت برا نہ مانیے گا، ٹائی سوٹ بوٹ والے بابو جن کی بہت زبردست قسم کی آؤٹ لک ہوتی ہے، ان کی تقریریں سن کے آتا ہوں، سوچتا ہوں پاکستان کی معیشت ٹھیک کر دوں۔ پھر ایک چھوٹی سی غریب سی بچی ایک ٹوکری کے اندر کچھ لے کر چوک پہ کھڑی ہوئی کچھ مانگ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی بچہ وائپر لے کر شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ سب بھول جاتا ہوں، ان لوگوں کے مسئلے کے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن یہ قوم کبھی نہیں سوچتی اور کبھی بھی نہیں سوچے گی۔ معذرت برا نہ مانیے گا۔ نہیں، جو آپ نے فرمایا، جو آپ کی زبان پر ہے وہ سب کچھ میرے بھی دل میں ہے، اور میرے خیال ہے جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں ان کی بھی انہیں بھی اس سے آگاہی ہے، وہ بھی روزانہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، ان کے بھی دل جھلستے ہیں، جلتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ ایسا ہے، آپ دیکھیں مزاحمت بھی نہیں ہوتی، کوئی باہر بھی نہیں نکلتا، احتجاج بھی نہیں ہوتے۔ میں ایک ایسا منظر دیکھ رہا ہوں، ایک سکوت کی صورت ہے کہ جیسے موت کا یقین ہو جانے پر لوگ مزاحمت چھوڑ دیتے ہیں، احتجاج چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو ٹل نہیں سکتی۔ تو لوگوں نے یہ ایک سوچ لیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہمارے ساتھ اب یہ بدل نہیں سکتا، ایسا ہی ہونا ہے۔ معذرت ایک موضوع آپ کے سامنے اور چھیڑ دوں، آپ بھی ہماری طرح کرانچی آلے ہیں، تو کرانچی آلوں کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پچھلے ماہ ہم نے استعمال کیا 1027 یونٹ، بل میں نہیں بتا رہا، 1027 یونٹ استعمال کیے بجلی کے۔ اس مہینے استعمال کیے 1025، ویسے 1025 بھی نہیں استعمال کیے ہوں گے، کون پوچھ سکتا ہے بھائی میٹر میں کیا آ رہا ہے۔ بل پچھلی دفعہ سے زیادہ آیا ہے، استعمال کم ہے، کون جواب دے گا؟ عتیق میر صاحب۔ دیکھیں الیکٹریسٹی کے جو حساب کتاب ہے،
کوئی عام آدمی تو سمجھ ہی نہیں سکتا. یونٹ کم ہے. ہمیں بتایا کراچی والوں کے لیے بجلی کرائے کی والوں کے لیے کم کر دی. یہ آپ کو سامنے ثبوت دکھاتا ہوں آپ کو. کم کیا ہو تو مفت بھی آپ کو ملنے والی تھی نا, 300 یونٹ آپ کو مفت ملنے تھے, کدھر گیا وہ؟ تو دیکھیں میں نے کیا کہا ابھی کہ آپ اداروں کے رحم و کرم میں اہلیان کراچی یہ مکمل طور پر یہ ستم رسیدہ یہ جو لوگ ہیں یہ اداروں کے رحم و کرم. آپ مجھے بتائیے کہ کہاں آپ کی سنوائی ہے, کون آپ کی سنتا ہے؟ کیا پانی کے معاملے میں, تھانوں کے معاملے میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کیا آپ اس یقین کے ساتھ کسی تھانے میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کو ہمدردی ملے گی, آپ کو وہاں پر کچھ اپنائیت ملے گی, کچھ درد مند کے معاملات ہوں گے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی ادارہ مجھے بتا دیں. ہاں البتہ اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں, آپ ان کے اعلانات دیکھیں, ان کے اشتہارات دیکھیں صوبائی حکومت کے, تو آپ کو لگے گا کراچی, وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ صوبوں سے نہیں ہے, ترقی یافتہ ممالک سے ہے. تو ان کو تو یہ زوم ہے, وہ تو مانتے ہی نہیں کہ آپ کسی پرابلم میں ہیں. تو آپ کہتے ہو کہ آپ کو دکھ ہے, وہ تو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ سستا ہے. میں یقین جانیے میں آپ کو یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, میں آپ کے یہ جو وقفے سے آپ مجھے یہ عزت دیتے ہیں, وہ اپنے پروگرام بلاتے ہیں, جی جی, میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آیا پہلے سے زیادہ مہنگائی, پہلے سے زیادہ کاروباری مالیاتی عوام کے جو تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ گمبھیر. 1.5 دہائی سے آ رہے ہیں آپ میرے پروگراموں میں. میں آج وہ کلپ دیکھ رہا تھا, 1.5 دہائی سے زیادہ. تو میں اپنی عمر چھپا رہا ہوں تھوڑی سی زیادہ, دن بعد دن زوال پذیری کی طرف ہیں. اور آپ میں دیکھتا ہوں, آپ کا بھی دکھ میں دیکھتا ہوں, آپ پہلے سے زیادہ یہ جو 1.5 دہائی کی بات کر رہے ہیں, تو ڈے بائی ڈے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بھی جذبات. وہ جو پروگرام آپ کے ساتھ کیا تھا نا 1.5 دہائی پہلے, جب میں نے بولا تھا بچیوں کے بالوں میں چاندی آ گئی, شادی نہیں ہوئی ان کی, وہ آج بھی نہیں ہوئی. برا نہ ماننا جہیز کی وجہ سے. معاشرتی مسئلہ تو اپنی جگہ ہے, نہیں آپ بتائیں کیسے کریں گے؟ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. دیکھیں رسموں کے جال اپنی جگہ ہیں, لیکن کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا. میں نہیں کر رہے ہیں نا لوگ. جہیز سے کہاں رک رہی ہے یہ قوم؟ نہ جہیز سے رک رہی ہے, نہ شادی کے اخراجات سے رک رہی ہے. آپ شادی ہال بک کر کے دکھا دیں, یقین کریں, قبریں اور شادی ہال کراچی میں ملنا بہت مشکل ہے بھائی. ہم مذاق ہنس رہے میری بات پر, ہنسو نہیں بیٹا, یہ وقت بڑا مشکل ہے, یہ وقت بڑا مشکل ہے. جب ضرورت پڑ جائے نا تو نہیں ملتا. برا نہ من, میں نے بتا دی بات. لوگ پاکستان کے اندر کوئی اینکر اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا. عجب کہانی کی غضب کرپشن کی غضب کہانی. وہ بول رہے ہیں بجلی کے بل بڑھانے دو, ان کا پورا ویلاگ میں نے دیکھا ہے. ان کا وہ جو بنا رہے ہیں نا نکتے شکتے, وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجازت دو ان کو, کراچی کرائے کی آلوں کے اوپر بجلی کا بل جتنا آ رہا ہے اتنا کرو, اگر حکومت کم بھی کرنا چاہ رہی ہے تو نہ کرے. علی بھائی ایک بات, کیا بات ہے, یہ کیا ڈرامہ ہے یہ؟ دیکھیں ایک بات ہے, ہم بار بار کہتے ہیں اور کون سنتا ہے اس کو. آپ نے ایک غیر ملکی کمپنی کو ادارہ دے دیا, اور یہ بہت ہی حساس ادارہ ہے. بجلی کی فراہمی کا معیشت سے بھی تعلق ہے, معاشرت سے بھی تعلق ہے. آپ کے جو سماجی سلسلے ہیں وہ بجلی کی فراہمی سے ہیں, ورنہ تو دیکھیں سب کچھ بند ہو جاتا ہے نا. صورتحال یہ ہے, کس سے پوچھا نہیں کہ آپ نے ٹرانسمیشن کے معاملے میں کیا کیا, آپ نے ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی, آپ اس کی بلنگ پہ زور ہے, لیکن بلنگ پہ زور ہے, ذمہ داریاں, کہ یہ تمام تر یہ تینوں ذمہ داریاں کہ الیکٹرک کی ذمہ تھیں کہ وہ ان کو بہتر کرے گا, اس کے بعد کراچی کے بگڑے ہوئے بجلی کے نظام کو بہتر کرے گا. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اکیلی چیز نہیں, لیکن یہ سب سے بڑا حصہ ضرور ہے لوگوں کی تنخواہوں کا. لیکن تنخواہوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی تنخواہ سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آتا ہے, اور یہ قومی مسئلہ بن چکا ہے. یہ صرف شہر کراچی تک محدود نہیں ہے, اور جیسے انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک جگہ ہے جہاں یہ, لیکن پورے پاکستان کے اندر ان کا پلان یہ ہے کہ یہ انجیکشن لگائیں گے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا, لیکن کوئی آ نہیں رہا. کراچی میں آ گیا. لیکن اینی وے, یہاں پر دوسری جانب بھی آپ کو لاتا ہوں. آپ نے کہا کوئی سنوائی نہیں. میں آج آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. مہنگائی کا انہوں نے موضوع رکھا کہ جی مہنگائی بہت ملک میں زیادہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے دل سے کہ اگر مہنگائی کی شکایت کرنی ہو تو کس کے پاس جائیں گے؟
ساری جانا کس کے شکایت پاس ہے؟ جانا کس کے پاس ہے یہ بتائیں، مہنگائی کی شکایت جانا کس کے پاس ہے؟ مقامی ادارہ کمشنری نظام ہے، پرائس اور کنٹرول، پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. پہلے وہ جا کے چالان کرتے تھے، اب وہ جا کے ماہانہ طے کرتے ہیں. اتنا فرق ہے. ہر مارکیٹ میں دیکھیں، کیا یہ چکن یہ مافیا نہیں بن گیا؟ کیا یہ سبزی ٹماٹر یہ کیا مافیاز نہیں ہیں؟ یہ سارا کنٹرول ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. چاہیں تو کم کر دیں، چاہیں تو زیادہ کر دیں، دکھاوے کو کم نہیں وہ کرتے کہتے ہیں وہ پیچھے سے زیادہ آ رہا. تو پیچھے کیا مطلب؟ پیچھے کون ہوتا ہے؟ مطلب معذرت، میں نے جس سے بھی پوچھا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی کون سا پیچھے، کدھر ہے پیچھے تمہارا؟ تو یہ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ پیچھے کون ہے. اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ باثر لوگ ہیں اس کے پیچھے. وہ پیچھے ہی تو اجل ہے، اس پیچھے کوئی تو ظاہر کرنا ہے. پانی کا ٹینکر، ہمارے فاضل مہمان کل بول رہے تھے ایک تقریب پہ میں گیا، کہنے لگا 8,000 روپے کا مل رہا ہے 3,000 گیلن کا. میں نے کہا یار مجھے نمبر لکھوا دو. وہ فورینرز کے سامنے کہہ رہے تھے، باہر بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، باہر کے ممالک کے لوگ بھی تھے، ان کے سامنے کہنے لگے کہ گوادر میں اتنا مہنگا ملتا ہے، کراچی والے تو بڑے لکی ہیں، ان کو 8,000 میں مل جاتا ہے. جب لائن ٹوٹتی ہے، نہیں مجھے 12,000 روپے کا ملا ہے جب 3,000 لائن گیلن کا ٹوٹتی ٹینکر. میں ہے آپ کو بھی تو بتا رہا ہوں پھر قیمت دگنی ہو جاتی ہے جب لائن ٹوٹتی ہے. اور اس لائن کے ٹوٹنے پھٹنے میں بھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مافیا ملوث ہے. تو پھر یہ موضوعات ہیں ڈسکس کرنے والے. ناظرین، سیاستدان کون آ گیا، کون چلا گیا، کون کھڑا کھڑا مسکرا رہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے. ہمارے موضوعات یہ ہیں اور آپ لوگ ان موضوعات سے ہٹ چکے ہیں. آپ ان موضوعات پر بات کریں. آپ نے ابھی جیسے یہ بات کی، کراچی شہر کوئی کہتا ہے 2 کروڑ آبادی، کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ آبادی. اب تو مردم شماری کی باتیں کرنے والے لوگ بھی مردم شماری کا نام نہیں لے رہے. پتہ کیوں نہیں لے رہے عتیق میر صاحب؟ آج اگر کراچی کی مردم شماری کی گئی نا تو مقامی لوگ جو ہیں وہ غیر مقامی لوگوں سے کم ہو جائیں گے. آج کی تاریخ میں اگر آپ نان ڈومیسائل ہولڈرز کو گنیں گے تو شاید ان کی آبادی 60% ہو. یہ جو نہیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، آپ بھی شہر کے باہر سے، میں بھی شہر، ہمارے جو بنیادیں ہیں وہ شاید اس شہر میں نہ ہوں، لیکن اس کی بنیادوں میں ہمارا پسینہ ضرور ہے، ہمارا خون پسینہ. لیکن یہ مقامی غیر مقامی کی بحث ختم ہو گئی نا. آج کی تاریخ میں جو سیخیں، بیج نہیں تھے، سیخیں جو بوئی تھیں کوئی فائدہ نہیں. آپ کے شہر میں مردم شماری آپ کیسے کراؤ گے؟ آپ کبھی نہیں ہوگی مردم شماری. برا نہ ماننا، میں بتا دیا آپ کو، کبھی نہیں ہوگی مردم شماری اب آپ کے شہر میں، کراچی میں. دیکھیں، جب یہ سوچ کے الیکشن کرائے جاتے ہیں کہ جیتنا کس نے ہے، جب یہ سوچ کر گنا جاتا ہے کہ تعداد کیا بتانی ہے، تو پھر میں تو سمجھتا ہوں مردم شماری وہ کروانے کا لوگ فائدہ. ووٹ نہیں کر سکتے، ان کے ووٹ دوسرے اپنے آبائی علاقوں میں ہیں، لیکن ان کی اولاد کے ووٹ یہیں پر ہوں گے. اس لیے مردم شماری نہیں ہو رہی. کیونکہ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے جب شہر کے لاڈلے جناب مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے جو ترقیاتی کام کیے اس میں کراچی والے مزدور نہیں تھے، کراچی والوں کے ڈمپر نہیں تھے، کراچی والوں کے ڈوزر نہیں تھے. کراچی والے نعرے لگاتے رہے اپنوں سے اپنوں کا اپنوں نے، لیکن مشرف نے ان کو وہ لگائی، وہ سوری فیملی شو ہے، منہ سے نکلنے والا تھا کچھ، وہ کیا ان کے ساتھ کہ ابھی تک وہ جو ہیں وہ سوچتے رہ جاؤ گے بیٹا کیا گیم ہو گئی تمہارے ساتھ. اب تمہاری تعداد ہو گئی 30% اور ان کی تعداد ہو گئی 60%، اور انڈاکومنٹڈ کی تعداد ہو گئی 10%، جن کی مسمار کر رہے ہو آبادیاں. برا نہ ماننا، میں نے بتا دیا سب کچھ بتا دیا، رکھتا نہیں ہوں کچھ اپنے پاس. دیکھیں، بتانے کا اپنا جی ہلکا کرنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کی نمائندگی کے جو بھی ذمہ دار ہیں XYZ، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم وقت کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا کہ انہیں آگے آنا چاہیے دھیرے دھیرے بڑی پلاننگ کے ساتھ. میں آپ کو وہ آ رہے ہیں لیکن باتیں غیر متعلقہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، میں پورے سندھ کے لیے وہی جذبات رکھتا ہوں جو کراچی کے لیے. ہم جب بات کرتے ہیں نا بلدیاتی نظام کی، انفراسٹرکچر کی یا دیگر، تو پورے سندھ کے لیے بات کرتے ہیں. پورا سندھ، پورا ملک ہمارا ہے، پورے سندھ سے ہم ہمدردی. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اہلیان کراچی کے لیے ایک ایسی تخصیص برتی جا رہی ہے. ابھی IG سندھ نے، دیکھیں سنیے گا اور آپ حیران ہو گئے، کسی 2018 کی کسی سپریم کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کے 1940 پورے سندھ میں 1940 دکانیں
سیل کرنے کا نوٹس جاری کیا کہ بھئی آپ خالی کریں یہ، کیونکہ وہ دکانیں پولیس فاؤنڈیشن کی تھیں، تو اس بنیاد پہ نوٹس جاری کیا کہ خالی کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے ہمارا یہ اجازت نامہ کینسل کر دیا کہ ہم مختار ہیں کہ اس کو کرائے پہ دیں. 1940 میں صرف کراچی کی 190 دکانیں آج 1.5 ماہ سے بند پڑی ہیں، وہ سڑک پہ بیٹھے ہیں، اور پورے سندھ میں کہیں پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. تو میں کیا بات کروں، اہلیان کراچی تو جیسے میں نے تو صرف کریدا، مہنگائی کو کریدا بھی، اتنی ساری باتیں نکل کے آ گئی، آپ نے بہت ساری باتیں بتا دی. میں نے تو ابھی صرف مہنگائی کو کریدا ہے. کراچی شہر میں نے صرف پانی کے مسائل کو کریدا آپ کے سامنے پانی کے دام اور ریٹ بتائے ہیں. ناظرین، مہنگائی ایک کمپاؤنڈڈ امپیکٹ ہے. ہماری بنیادی ضروریات میں کیا ہیں؟ میں نے ان کے سامنے وہی چیزیں رکھی، بجلی رکھی، انہوں نے بتایا اس کے بارے میں، پانی رکھا. یہ بنیادی ضروریات ہیں. جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی پانی، ابھی تو بتایا تھا آپ نے کہ ہب ڈیم آپ کا بھر گیا، 3 سال کا پانی آ گیا. سر میں نے نہیں کہا، ٹی وی والوں نے کہا ہے. میں تو بیچارہ معصوم چھوٹا سا اینکر ہوں. تو پھر آپ 8,000 روپے کا کس طرح بیچ رہے ہیں؟ 3,000 گیلن، ویسے میں نے 12,000 کا خریدا ہے. لیکن واٹر بورڈ والے سستا دیتے ہیں اگر فون اٹھا لیں تو. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب آپ مجھے بتائیں نا، مہنگائی کی تو بنیاد اور جڑیں یہاں پر ہیں نا، غریب آدمی سے جڑی ہیں. پانی بنیادی ضرورت، بجلی بنیادی ضرورت، گیس بنیادی ضرورت، تعلیم بنیادی ضرورت. تعلیم نہیں، تعلیم تو اس ملک کے اندر تعلیم کس نے کہہ دیا آپ کو؟ علم کی تو کوئی قدر نہیں ہے. لوگ شعور رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، پڑھا نہیں سکتے. ایک سکول، پرائیویٹ اچھا تعلیم کی قدر ہے اس ملک میں؟ جب ملک کی قدر ہوگی تو پھر سب چیزوں کی قدر ہوگی. علم کے تو کہتے ہیں علم کی تو کوئی قدر نہیں ہے. علم کی کوئی کتاب نہیں لکھتے. میں بولتا ہوں کتاب لکھیں، کہہ رہے کتاب لکھ کر کیا کرے گا؟ چراغ کو کوئی مانے یا نہ مانے، روشنی تو دیتا ہے نا، روشن تو کرتا. یہ الگ بات ہے، ہمارے ملک میں تو کسی انسان ہی کی قدر نہیں ہے، تو اگر آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. جی جی. لیکن اب کون دے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ اردو میں آپ شاعری کی بات کر رہے تھے، وہ اردو کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ سورج پہ تھوکتے پھرے، پورے سورج پہ تھوکتے پھرے، سورج کی روشنی کم تھوڑی ہوگی. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے سنا ہے پورا مصرع، میں نہیں سنا رہا، تھوڑا عوام سے ہضم نہیں ہوگا ویسے. جی دیکھیں، اب وقت کو بدلنا چاہیے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جو ممالک جنگ سے تباہ ہوئے وہ معیشت سے پھر کھڑے ہوئے. جرمنی، جاپان آپ کے سامنے. اسی طرح جو معیشت سے تباہ ہوئے وہ جنگوں سے نہ اٹھ سکے. رشیا اس کی مثال ہے. رشیا ڈیفالٹ کر گیا، وہ سپر پاور تھا، دنیا کا سب سے جدید اسلحہ اس وقت بھی اس کے پاس تھا. کراچی جو ملک کی معیشت کا مرکز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشی ہب ہے، یس، کیا اس کی معیشت تباہ نہیں ہو گئی؟ کوئی سرمایہ کاری مجھے بتا دیں، اس میں کوئی کسی بھی کاروباری شخص سے پوچھ لیں. میں نمائندگی کے طور پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں 2 ادارے چلاتا ہوں. میں تاجروں کی نمائندگی بھی کرتا ہوں، اور میں عتیق میر فاؤنڈیشن کا بھی ایک چھوٹا سا ایک ادارہ چلاتا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ مانگنے والوں کی جو کھیپ تھی وہ تبدیل ہو گئی. دینے والے مانگ رہے ہیں. جی جی. اس طرح کاروباری طبقہ ہے، وہ چیریٹی میں بہت زیادہ اس کا حصہ تھا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں مردم شماری آپ کرائیں. پہلے جیسے یہ اپنا کیا بولتے ہیں، مانگنے والوں کی جب کیا کرتے تھے مردم شماری، پتہ نہیں کیسے کرتے تھے، یہ مجھے آج تک ایسا تو نہیں کہ صرف مردوں کو گنتے ہیں مردم شماری میں. نہیں کہتے ہیں. ہاں یہ بھی بات آپ کی صحیح ہے. لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بنیادی بات یہ کہ پہلے مانگنے والوں کی مردم شماری یہ ضرور کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں غیر مقامی کی تعداد زیادہ تھی. اب پتہ یہ لگا ہے سورسز کے مطابق کہ اب جو ہے وہ مانگنے والوں کی تعداد مقامی لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہے. تو اب غیر مقامی لوگ کراچی کا رخ نہ کریں. یہاں پہلے بہت مارکیٹ سیچوریٹ ہو چکی ہے. دیکھیں اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر معاشی حالات ہی رہے، اگر روزگار کی معاملات یہی رہے، اور جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ تجارت کش صورتحال پورے شہر میں ہے، آپ ایک سفر نہیں کر سکتے، سڑکوں پر 1 گھنٹہ ٹریفک جام رہتی ہے، اور اس پر ای چالان کا ایک بم چلا دیا گیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے ایک مافیا. نہیں، آپ کو ڈیجیٹل سے پکڑیں گے نا، ہم کیمرے سے پکڑیں گے آپ کو. کیوں آپ ناراض ہو رہے ہیں اس بات سے؟ آپ کو لگے گا 40,000 کا کتنے کا چلان ہے؟
پتہ نہیں کتنے کا ہے ابھی یہ شعبہ تحقیق مجھے بتائے گی, مطلب کافی صحیح بھاری چال, ویڈیو سے پکڑیں گے ہم آپ کو, ویڈیو سے جال میں جیسے مچھلی آتی ہے نا ویسے ہم نے پکڑ کے ٹی وی پہ دکھایا, یہ پہلا آیا, یہ پکڑا گیا, دیکھو یہ دیکھو ڈیجیٹل پکڑا ہم نے, ڈیجیٹل پکڑے ہم. دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا اس سے پہلے ٹریفک پولیس کا کیا کام تھا, سفید کپڑوں میں بھیڑیے منڈلاتے ہیں, اور سارے تو خراب نہیں ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں وہ جو منڈلاتے ہیں اس کام کے لیے, ان میں اکثریت کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ وائلیشن کا انتظار کرتے ہیں, وائلیشن کا ماحول بناتے ہیں. جی جی بالکل, کہ جس طرح آپ کسی چڑیا کو پکڑنے کے لیے جی جی ایک باجرہ ڈالتے ہیں وہاں پہ ایک پنجرا, مورچے کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل انہیں اس چیز سے دلچسپی ہے کہ وائلیشن کرے, وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگ سگنل توڑیں, لوگ غلط راستے پہ آئیں, یعنی رانگ وے پہ گاڑی لائیں تاکہ ان کا چالان کیا جائے, تاکہ ان سے رشوت لی جائے. جب یہ سوچ آ جاتی ہے اداروں کے اندر تو اصلاح کہاں گئی, انہیں کون سمجھائے گا. ہمارے یہاں دیکھیں بگڑتے بگڑتے آج میں نے ان کی ٹریفک پولیس والوں کی بے بسی بھی دیکھی ہے, یقین کریں. میں اگلے دن کی بات ہے, یہاں کورنگی روڈ پہ ابھی یہ پل کھلنے سے پہلے کی بات ہے, میں دیکھا اتنی تیز یہ ہیوی ٹریفک جا رہی تھی, اور پولیس والے ہمارے جس طرح بے بس تھے بیچارے, کوشش کر رہے تھے لیکن کوئی سن نہیں رہا تھا. کیسے سنے گا, ایک سکہ یہ ہے رخ, ایک سکہ وہ ہے. دیکھو اب مشکل ایسی آ پڑی ہے کہ اب برداشت نہیں ہو پا رہی. میں بالکل کلیئر کٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کا دور تھا, اور تب کے وزیر اعظم جن کا نام نہیں لیا جا سکتا, تو میں نے ان کا نام لے کر کہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور یقین کرو اس دور میں بہت بڑھ گئی تھی, اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے اس ملک کو. ظاہری بات ہے وہ معاملات تو اب آپ جانتے ہی ہیں, کون کب باہر آئے کیا پتہ. اس ملک کے بھی حالات عجیب ہیں, سوات کے موسم جیسے. اور انہی ادوار کے اندر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پروگرام کے دوران مجھے پھر بتایا گیا, مجھ سے پوچھا گیا, میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کوئی صاحب, تو میں نے کہا کہ اگلے صدر جو ہوں گے وہ زرداری صاحب ہوں گے. کون ہوں گے؟ آصف علی زرداری صاحب. کس کے دور میں کہا؟ پی ٹی آئی کے دور میں. جب میں باہر نکلا نا, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ علی تم نے پی ٹی آئی کے دور میں یہ بات کہہ دی, اب تم خیر مناؤ, تمہاری خیر نہیں ہے. میں نے کہا یار دیکھو اس ملک کے اندر حالات جو ہے نا بڑی جلدی بدل جاتے ہیں. سورج کے زیادہ نزدیک تو نہیں آ گیا, آگ لگنا شروع ہوئی تھی پروں کو. خیر اینیوے واپس آتے ہیں. سورج کے زیادہ نزدیک میں جاتا نہیں, بزرگوں کی دعا لی ہے میں نے. انہوں نے کہا تھا بیٹا کیلے کا چھلکا دکھے بالکل دور بھاگ جانا اس سے, تو میں بالکل ایسی پھسلن میں تو پاؤں رکھتا ہی نہیں. تو خیر یہاں پر میں واپس آتا ہوں. عتیق میر صاحب پتہ نہیں میری ملی جولی باتیں, دوائی میں نے دیر سے کھائی تھی, کچھ چیزیں زبان سے نکل جاتی ہیں. تو مہنگائی کے موضوع پر آپ کے پاس دوبارہ سے آتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں مہنگائی بڑھ گئی ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ بجلی کی بڑھتی قیمت ہے, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یونٹ پچھلے مہینے سے کم استعمال کیے ہیں. میں کراچی والا ہوں لیکن بل جو ہے کراچی والے کو زیادہ آئے ہیں. وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا, کوئی ایکسپلینیشن نہیں. عجب کہانی کی غضب کہانی, غضب کہانی کی عجب کہانی. نکتے بنانے والے پروگرام کر رہے ہیں, اپنے ویلاگ بنا رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کو ریٹ بڑھائے رہنے دینا چاہیے. یار بھائی جان پلیز, اب آپ لوگوں کے معاملات کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں آر پار کہ کون کیا لے کر پروگرام کرتا ہے, اس کا کیا ایجنڈا ہوتا ہے. لیکن میرا پیٹ جو ہے نا وہ نوٹو سے بھرے گا, اور مہنگائی جو ہے نا وہ قوم کو کھا رہی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, معذرت. دیکھیے بجلی ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ شہر کے اندر, ایک عذابناک ایک مسئلہ ہے. میں کیونکہ ہر چیز پہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے یہاں تک معاملہ آیا کیسے اور اب ٹھیک کیسے ہوگا. جی جی دیکھیں اس وقت آدھے سے زیادہ شہر وہ کنڈوں پہ آ گیا ہے. واجبات بہت زیادہ واجبات ہیں کہ الیکٹرک کے, جو بہت لوگوں نے اپنی کنیکشن کٹوا لیے, میٹر بند ہے, کنڈے پہ آ گئے اس وقت جو کہ الیکٹرک کی. پھر اس کے بعد یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل میں ذمہ داری کے ساتھ بالکل مستند ذریعے سے یہ بات میں ثابت کر سکتا ہوں, اور میں اس کے خلاف کہ الیکٹرک کی یہ مدد کر رہا ہوں کہ جو علاقے ہمارے پاس ہیں ہم کہتے ہیں یہاں آپ آئیے, ٹیمیں لے کے آئیے, کنڈے آپ اتاریں. وہ کنڈے اتارتے ہیں, وہ پھر دوبارہ سے لگ جاتے ہیں ان کے جاتے ہی. تو یہ ایک صورت نہیں, تو یہ علاقوں میں ہی ہو رہا ہے یا مارکیٹوں میں بھی ہو رہا ہے؟ آپ سمجھیں ہر جگہ ہو رہا ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کنڈے یا غلط طریقے سے بجلی.
اس کے وجہ بھی سن لیں. جب یہ مسلسل ریٹس بڑھ رہے تھے اور اس کے بعد ٹیکسز بھی شامل کیے جا رہے تھے, جس آپ دیکھیں ابھی 1000 اس پہ فکس ہے, نہیں پتہ کیا ہے, 750 وہ سٹی گورنمنٹ کی فیس, نہیں پتہ وہ یعنی 400 750 کر دیا. اس طرح جو بہت سارے ہڈن ٹیکسیز ہیں, یہ جب مسلسل اس میں شامل کیے جا رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بجلی کی ریٹ بڑھ رہے ہیں, معیشت نیچے آ رہی ہے, آگے چل کے کیسے لوگ اس کو سروائیو کر پائیں گے. آج لوگوں کی بس ہو گئی ہے, لوگ بجلی نہیں خرید سکتے. بہت ساری انڈسٹریز ہیں, میں نام نہیں لوں گا, چوری کے بغیر وہ کارخانہ نہیں چلا سکتے. اور موسم کراچی کے شہر میں آپ کو بتا دوں, کراچی شہر میں موسم بہتر ہوا ہے. میں آپ کو گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ اس مہینے بجلی کا استعمال پورے شہر میں کم ہوا ہوگا, لیکن بجلی کے بل آپ کے کم نہیں ہوئے تو ہوں گے. کہاں جائیں, کس سے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور کوشچن مارک ہے. اگر پورا شہر خاموش ہے تو بھائی آپ لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے. میں تو کلیئر بات کرتا ہوں بالکل. دیکھیں ان کو آگاہی دینے کا کیا فائدہ, ان کی جس کے منہ میں زبان نہ ہو, جس کی آنکھ میں بینائی نہ ہو. کھل کھیلنے کی اجازت ہے, کوئی ان کے خلاف بات نہیں سنتا, ان کے خلاف کہیں کوئی شکایت نہیں ہے. بجلی کے اداروں میں کوئی ایسا ڈیسک کمپلینٹ میکنزم نہیں ہے کہ ایسا جہاں اس آپ نوعیت کمپلین کا. کریں وہ سنتے ہی نہیں ہے. تو مکمل طور پر ایک وحشی بن گیا وہ ادارہ. اس کے بعد دو ہی راستے ہیں, یا تو لوٹ کھسوٹ کرے خود بھی, یا پھر اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار مجھے نظر آتا نہیں ہے. اب حکومت کو چاہیے, ریاست کے فیصلوں کے آگے تو یہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے. ریاست نے جو فیصلہ کر لیا ہے ظاہری بات ہے. علی بھائی پھر بھی میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں ابھی اس کو 2005 میں اس ادارے کو ٹھیکہ ملا, کانٹریکٹ ملا. نہیں, لیکن اگر اب اس میں چینی ڈال دیں گے, مطلب اس میں چینی آ جائیں گے تو کیا وہ ٹھیک کر دیں گے؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک ٹوٹی ہوئی سڑک ہے نا, ہاں, اس پہ آپ اسپورٹس کار کتنی بھگا لیں گے, الٹ جائے گی, پلٹ جائے گی وہ. چینی کچروں یہ کچرے اٹھانے میں کچرے اٹھانے میں بھی تو آئے تھے, بھاگ گئے وہ. اس قوم کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا, اس نظام کے سامنے کوئی رک نہیں سکتا. تو اب بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ اگر کراچی کو ایک ٹیکسیبل سٹی بنانا, اس کا برقرار رکھنا چاہتی ہے, تو یہاں کی تجارت کو بچا لے. کراچی کا انفراسٹرکچر اور یہ جو بجلی کے معاملات ہیں, از سر نو دیکھیں کہاں کہاں ٹیکس کم کیے جا سکتے ہیں, کہاں کہاں قیمت کم کی جا سکتی ہے. اب دیکھیں لوگ سولر لگاتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں. اب تو وہ بیٹریوں کے اوپر آ گئے ہیں, اب نیٹ میٹرنگ کی بھی کوئی محتاجی نہیں ہے. اب لوگ آف گریڈ لگا رہے ہیں سسٹم, لوگ ہاں آف گریڈ لگا رہے ہیں, آف گریڈ لگا رہے ہیں اور جان چھڑا رہے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے گھر دیکھے ہیں, بڑے مطمئن ہیں ان کے. جی تو سسٹم سے ہی ہٹ گئے, سولر سے ہی سارا کام ہو رہا ہے. سارا کام ہوگا, اور اب قسطوں پہ بھی سولر لگ رہے ہیں. یہ قسطوں پہ لگ رہے ہیں. تو پھر دیکھیں, اور کہہ رہے ہیں نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, بلکہ آ گئی ہے. اسی کی وجہ سے مارکیٹوں میں سولر کے پینل بھی سستے ہو گئے ہیں. جو لوگ بول رہے ہیں 1/3 قیمت ہو گئی, بھائی جان پاکستانی جو ہے نا وہ جوں مار کے کبھی کسی کو سستا نہیں دیتے. لیتھیم بیٹری نئی آ گئی چیز, کچھ عرصہ پہلے تک اس کا خریدنا بڑا محال تھا, مشکل تھا. اب ایکسیسیبل ہے, آج وہ سستی ہو گئی ہے, سستی ہو گئی, لوگوں نے اپنے گھروں کے مطابق لگا لیا ہے. اور اس سے اگلی بھی آ گئی ہے. اب کہہ رہے ہیں اس سے اگلی بھی آ گئی ہے اور آتی جائے گی. اور وہ ٹیکنالوجی جس کا میں نے ذکر کیا تھا, پھر سولر والوں نے مجھے بہت برا بھلا بولا. تو اب دیکھیں, سوشل میڈیا پہ دشمن بن گئے. وہ ٹیکنالوجی تھی پیروویسکائٹ. ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا, جب سے چائنا نے اناؤنس کیا سولر سیل کی قیمت گرنا شروع ہو گئی. ابھی جتنا مال آپ کے پاس آ رہا ہے نا, وہ چائنا کی فیکٹریوں نے جو زائد بنا لیا تھا نا مال, انہوں نے کہا یار کسی کو تو چپکانا ہے. کون ایسا ہے پوری مارکیٹ کے اندر جو بہت بڑا ماموں ہے؟ تو پاکستانیوں نے کہا بھیجو بھیجو بھیجو. اس میں بڑا سکینڈل بنا ہے بھائی, آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سکینڈل بنا ہے اس میں؟ بہت 2 نمبر انوائسنگ ہوئی ہے. دیکھیں ملک کو بہت بڑا نقصان کیا گیا زر مبادلہ کا. ابھی تو ایک اس میں تو خیر بہت سارے نام ہیں, اور بڑے نام, بڑے بڑے نام آئے ہیں, بہت بڑے بڑے نام آئے ہیں, اور وہ وہی نام ہے جن کے پاس آپ شکایت لے کے جاتے ہو. تو اس لیے جو نہیں, وہ آج کل پھیلا ہوا ہے نا, آج کل پھیلا ہوا ہے پورے کراچی شہر میں, یہی تو پھیلا ہوا ہے. بہرحال آپ نے بھی ایک بات کہی اور میں بھی کہتا ہوں, جو بھی ہمیں سن رہے ہیں اہلیان کراچی بالخصوص, دیکھیں اگر آپ بولیں گے نہیں, اگر آپ اٹھیں گے نہیں, اگر آپ اپنے حق کے لیے بات نہیں کریں گے, ضروری نہیں کہ آپ کوئی اسرا لے کے باہر آ جائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہے سب برا نہیں ہو رہا, آپ سب ایسے نہیں بولیں. ہم نے آپ کو شارع بھٹو بنا کے دیے, پھر نیا کرنگی کا پل بنا کے دیا, یہ کر کے دکھائیں آپ.
اتنے سالوں سے آپ نے مشرف کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کی, اس نے بھی دریا کے پیندے میں بنایا جو بنایا, پل نہیں بنا سکا, وہ پل نہیں بنا سکا. پل سے تو آپ کو کبھی کبھی گزرنا ہے, آپ کو ٹماٹر چاہیے, آپ کو دودھ چاہیے, آپ کو دوا چاہیے, آپ کو پانی چاہیے, کیا یہ مل رہا ہے؟ آپ کو تحفظ چاہیے, کیا پولیس آپ کو تحفظ دے رہی ہے؟ روزانہ کتنے لوگ لٹ جاتے ہیں. اچھا, یہ جو خبر آئی تھی کہ دوبارہ سے وہ سر اٹھا رہے ہیں وہ اولڈ مارکیٹس کے اندر, پرانے کراچی کے اندر, وہ بات صحیح ہے, درست ہے؟ بالکل. وہ تو دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نہیں تو اچانک کیسے ہوا یہ؟ آپ نے تو کہا تھا یہ ایلیمنٹس ختم ہو گئے. میں نے کبھی نہیں کہا ختم ہو گئے. میں نے یہ کہا تھا جیسے آپ مچھر بھگانے کے لیے کوئل جلاتے ہیں, تو کوئل جب تک جلتا ہے مچھر کونے خدروں میں ہوتا ہے, جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو کاٹنے کو پھر آ جاتا ہے. مچھر کل تو نہیں ہوتا, مچھر تو کل ہوگا جب اسپرے کریں گے. قانون جب ختم کرے گا تو یہ افرید ختم ہوگا, لیکن قانون تو اسے ختم کر نہیں سکتا. نہیں تو یہ شکایت جینوین ہے یا ایسے ہی تاجروں نے پراپ اپ کر کے بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ شکایت ہے. کچھ کوشش کر بھی رہی ہے پولیس, کچھ رینجرز نے بھی اس پہ پیش رفت کی, لیکن یہ افرید موجود ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ غیر مقامی تو نہیں ہے یہ تو غیر مقامی نہیں ہے. آپ کی اولڈ مارکیٹوں کے اندر غیر مقامی کیسے آ سکتے ہیں؟ وہاں تو آلریڈی اتنے بیٹھے ہوئے لوگ. جو اب تک بات سامنے آئی ہے, اس کا جو سرغنہ ہے وہ ملک سے باہر ہے, وہ کہیں سے بھی کال کرتے ہیں. اب آپ کو جو کال آتی ہے مقامی کال نہیں آتی, وہ باہر کے نمبر سے آتے ہیں, وہ قطر سے, ایران سے, دبئی سے. لیکن جو پیسے لینے آتا ہے اول تو اصرار کرتا ہے کہ آپ آن لائن پیمنٹ کریں, کیونکہ بھتے کا نظام بھی جدید ہوا ہے, آسانیاں دی ہیں انہوں نے وکٹمز کو. تو اگر وہ ادا نہیں کرتا پھر بندہ آ جاتا ہے, یعنی ایک ہوم ڈیلیوری کا بھی نظام موجود ہے. تو ہمارا جرم کا نظام کافی حد تک ماڈرن ہو گیا ہے. جرم کی کو کما کرنے کا جو سسٹم ہے وہ پسماندگی کی طرف چلا گیا ہے. یہ بڑی آپ نے مجھے, اصل میں کیا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شروع میں تو کافی شور مچا, اور میں نے دیکھا چیمبر بھی متحرک ہوئے وغیرہ وغیرہ, کراچی کے اندر بھی اس بارے میں باتیں کرنا شروع کی. لیکن میں بڑا حیران ہوا اس بات سے کہ پھر اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی تھوڑی سی. جو ایک میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ لوگ ایک حد تک چلاتے ہیں, پھر اس کو نصیب کا لکھا سمجھ کے برداشت کر لیتے ہیں. کسی کا موبائل 10 لوگوں کا موبائل چھنتا ہے نا, ایک سوچتا ہے کہ یار میں تھانے جاؤں اس کی رپورٹ کرواؤں, 9 سمجھتے ہیں میرے نصیب میں ہی ایسا تھا. اس طرح کوئی پرس چھن جاتا ہے, کوئی بہت سارے جو جرم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو لوگوں نے اداروں کی طرف دیکھنا بند کر دیا ہے. آپ مارکیٹ میں کوئی چیز ہے اور وہ من مانی قیمت پہ بک رہی ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کی جانے کی اس لیے ہمت نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ ہے اس کو کوئی روکے گا نہیں. جسے روکنا ہے وہ اس کے ساتھ That's very hurtful. بہت پینفل ہے یہ تو چیز. نہیں تو جب چور اور سپاہی ایک میز پر آ جاتے ہیں پھر عوام کے لیے بہت مشکل ہے. جبکہ ہوتا یہ کہ ایک ٹرائی اینگل ہے, جرم, قانون اور عوام, ان میں دو جو کوئی بھی قریب آتے ہیں وہ تیسرے کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. تو اس وقت جرم اور قانون قریب آ چکے ہیں. یہی سبب ہے کہ آج عوام کی خیر کی آواز نہیں آ رہی, مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کان بند ہو رہے ہیں میرے. اصل میں آج کل معاملات کچے کے ڈاکو کارپٹ پہ چلیں, ان کی یہ وقت ہو. مجھے بتائیے کبھی یہ آفر آپ کو آئی ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں کچے اور پکے آپس میں دوستی کر لیں, آپ کو کیا سوری مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کچے کے بھی ڈاکو ہوتے ہیں تو پکے میں بھی ہوتے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو معافی مل سکتی ہے کام تو ایک ہی ہے. ہاں, اور ویسے بھی وہ بول رہے ہیں بھائی ابھی تو ہم کچے ہیں, جب ہم پکے ہوں تو پھر ہمیں سزا دیجیے گا. آگے آپ سمجھتے گئے ہوں گے. پکے کا ایک اپ گریڈیشن ہے. نہیں, کچے کا ڈاکو, آپ مجبور تھے نا اصل میں. کچے کا ڈاکو جب قومی دھارے میں شامل ہوتا ہے تو وہ اپ گریڈ ہوتا ہے اس کا. دیکھیں وہ آپ کو جیسے آپ نے کہا نا کہ تکا بھی تیر ہو جائے. ہاں, تکا بھی تیر ہو جائے. عجب نہیں کہ تکا بھی تیر ہو جائے, پھٹے جو دودھ تو پھر وہ پنیر ہو جائے. نہ دیکھ نفرت سے خیر نہیں قطع مکمل نہ کیجیے گا. پچھلی دفعہ بھی پھنس گیا تھا, 2-3 مہینے تک پی ٹی آئی والوں کو سوالوں کے جواب دینے پڑ گئے تھے.
وہ فون کر رہے ہیں ادھر سے اور یہ کر رہے ہیں. تب ڈبو ہوتا تھا ان کا جو تھا نا وزیر تھا, اس کا نام ڈبو تھا. وہ بڑا بھائی میں تنگ ہوا تھا. ایک ڈبو تھا, ایک گلی تھا. گلی بھی بھاگا ہوا ہے, اس کو کیلا کھلا کے لسی پلا کے بھگایا. کیا نام تھا اس کا؟ خیر اینی وے, آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. موضوع پہ رہتے ہوئے کافی باتیں ہوئیں. مہنگائی کا بھی ذکر آ گیا, بجلی کے شعبے کا بھی ذکر آ گیا, اور بجلی کے شعبے کے اندر جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے عوام پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے متعلق بھی بات آ گئی. دیکھیں ہر بندہ سولرائز نہیں کر پا رہا. میری حکومت سے بھی درخواست ہوگی کہ اگر واقعی میں آپ سولرائز کرنا چاہ رہے ہیں پورے ملک کو, تو پھر برابری کی بنیاد کے اوپر امیر غریب کے درمیان تفریق کیے بغیر پورے ہی ملک کو سولرائز کر دیں, کیونکہ وہی صرف اس ملک کی وے فارورڈ ہے. اگر یہ صنعت کار وغیرہ تاجر وغیرہ مہنگی بجلی خریدنا چاہتے ہیں, اوکے ان کو دیں. باقی ملک کے لیے آسان شرائط کے اوپر سولرائز کر دیں سب کو, سب کے گھر پہ سولر پلانٹ پھر لگا دیں. ہماری ٹینشن ہی ختم کریں. دیکھیں بجلی کا بل دیکھنے کے بعد ہر آدمی پریشان ہے. میرا پہلے آ گیا ایک دن, ان کا بعد میں آ جائے گا. انکل آپ بیٹھے ہیں, آپ پریشان نہیں ہوں, آپ کا 3 دن کے بعد آنے والا ہے. تب تک آپ دوائیاں کھا لیں اپنی. نہیں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہاں نہیں چھپے ہیں, آپ کو میں دیکھ سکتا ہوں ٹی وی کے اندر سے, میری بڑی بصیرت ہے. ہاں نعوذ باللہ, غیب کا علم کسی کے پاس نہیں, لیکن چھیڑ چھاڑ تو ہو سکتی ہے نا آپ کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا. تو یہ مہنگائی کا وہ اسپیکٹ ہے, اور خاص طور پہ کنارتی والے جو ہیں جن کو پانی خریدنا پڑتا ہے ان کو بھی میں بتاتا چلوں کہ پانی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اور یہ جو ہب ڈیم بھر گیا تھا, کہتے ہیں 3 سال کے لیے بھر گیا, اس کا ہم کو کیا فائدہ ہوا بھائی اگر پانی ہمیں مہنگا مل رہا ہے. یہ پہلی قوم میں نے دیکھی ہے ہندوستان کے بعد. ہندوستان میں بھی یہی بیڑا غرق ہوا ہے. ہندوستان کے اندر بھی دیگر شہروں کے اندر وہ لوگ ٹینکر مافیا ان کے ہاں چلتا ہے, اور وہی ہم بھی ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. اچھی چیزیں ہم نہیں سیکھ رہے, بری چیزیں سیکھ رہے ہیں. بھائی ایندھن جلا کے پانی کیوں بیچ رہے ہو؟ آپ جو پائپ لائن کے ذریعے جا سکتا ہے, آپ لوگوں کے گھروں میں پائپ لائن تک کے ذریعے پہنچاؤ. اتنا ایندھن کرا, اگر میں نے میتھمیٹک کر کے آپ کو بتائی نا, اتنا ایندھن جل رہا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مفت پانی جو ہے نا وہ بانٹو. آپ مذاق کے علاوہ آپ کو بتا رہا ہوں, دیٹ ول بی مور فیزیبل. خیر یہ باتیں آپ لوگوں کے ناظرین سمجھ میں نہیں آئیں گی, کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. قابلیت بھی چاہیے ہوتی ہے, ذہانت بھی چاہیے ہوتی ہے, اور نیت بھی چاہیے ہوتی ہے. اب برا نہ ماننا, کچھ بات بڑی سخت کہہ گیا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی شام کو کہ کہہ کر کیا گیا ہے لڑکا. اول کر کے آپ کی وہی گیا ہے جو کہ آپ سوچ رہے ہیں. یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت لوں گا. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر میٹنگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.